السلام علیکم ناظرین، سعید بلوچ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم پہلے بھی متعدد ویڈیو میں یہ بات کر چکے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جو سیکٹری ہیں وہ سپریم کورٹ سے تعلق نہیں رکھتے۔ ان کو اسلامی یونیورسٹی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد سے مختلف الزامات کے تحت ان کو نوکری سے برطرف کیا گیا۔ رواں سال اپریل کے مہینے میں 19 اپریل کو تعمیر ملت یونیورسٹی میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس وقت شرکت کی۔ وہاں پر ان کا انٹرویو ہوا۔ وہ انٹرویو لینے والے ان کے موجودہ سیکرٹری ڈاکٹر محمد مشتاق تھے، اور جب چیف جسٹس 17 ستمبر کو بطور چیف جسٹس پاکستان انہوں نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا تو اسی دن انہوں نے ڈاکٹر مشتاق کو اپنا سیکرٹری تعینات کر دیا۔ ڈاکٹر مشتاق کے سیکرٹری تعینات ہونے کے 5 دن کے بعد یعنی 22 ستمبر کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ہدایات پر رجسٹرار سپریم کورٹ نے بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کے وائس پریزیڈنٹ ایڈمنسٹریشن بلاک کو ایک خط لکھا، اور اس خط میں یونیورسٹی سے متعلق کچھ تفصیلات طلب کی، لیکن یہ تفصیلات جو وائس پریزیڈنٹ تھے ڈاکٹر نبی بخش جمانی ان کی جانب سے یہ فراہم نہیں کی گئیں، جس کے بعد پھر 13 اکتوبر کو رجسٹرار سپریم کورٹ کی جانب سے ایک اور خط بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کی انتظامیہ کو لکھا گیا، اور ایک بار پھر یہ کہا گیا کہ چیف جسٹس آپ کی اس بے حسی یعنی معلومات نہ فراہم کرنے کی اس حرکت پر بہت زیادہ وہ رنجیدہ بھی ہیں اور غصے میں بھی ہے، اس لیے جلد سے جلد وہ تمام معلومات چیف جسٹس پاکستان کو فراہم کی جائیں۔ لیکن ان 2 خطوط کے باوجود بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی انتظامیہ کی جانب سے وہ مطلوبہ معلومات سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو فراہم نہیں کی گئیں، جس کے بعد پھر 17 نومبر یعنی اب سے تقریباً ایک ہفتہ قبل چیف جسٹس پاکستان کی جانب سے ایک تیسرا خط لکھا گیا، اور اس تیسرے خط میں جو بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی ہے اس کے عالمی معیار کے حوالے سے، تعلیم کے معیار کے حوالے سے ان کی جانب سے مختلف جو خدشات ہیں اس کا اظہار کیا گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ بورڈ آف ٹرسٹیز کی میٹنگ جلد سے جلد بلائی جائے، کیونکہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کے بورڈ آف ٹرسٹیز کے ممبر بھی ہیں، اور اسی حوالے سے جب ان کی جانب سے یونیورسٹی کی جو معیار ہے اس کے تعلیم کا معیار اور انٹرنیشنل سطح پر جو یونیورسٹی کی ساکھ ہے اس کے اوپر جب چیف جسٹس پاکستان کی جانب سے کمنٹس کیے گئے، بیان دیا گیا، خط لکھا گیا، تو اس کے جواب میں اب بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کے جو صدر ہیں جن کا تعلق سعودی عربیہ سے ہے، ان کی جانب سے اب 3 صفحات پر مشتمل ایک جوابی خط چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو تحریر کیا گیا ہے۔ اس خط کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، لیکن اس خط میں صدر اسلامی یونیورسٹی کی جانب سے چیف جسٹس پاکستان کی لا علمی اور ان کی غلط معلومات کی بنیاد پر کی گئی اسیسمنٹ کی بھرپور نفی کی گئی ہے، اور ایک طرح سے چیف جسٹس پاکستان کو ان کی صدر اسلامی یونیورسٹی کی جانب سے بہت ہی مناسب الفاظ میں انہیں آپ سمجھیں کہ ان کی معلومات کی ایک تو درستگی کی گئی ہے، اور ساتھ ہی ان کو کافی ساری دیگر جو معلومات ہیں وہ فراہم کرتے ہوئے جو الزامات چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے اسلامی یونیورسٹی سے متعلق لگائے گئے ان کا بھی بھرپور جواب دیا گیا ہے۔ اور چیف جسٹس پاکستان کی جانب سے اپنے خط میں ڈاکٹر نبی بخش جمانی کی تعیناتی کے اوپر بھی انگلیاں اٹھائی گئیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ جب سے یہ ڈاکٹر صاحب آئے ہیں اس وقت سے اسلامی یونیورسٹی کے معیار تعلیم اور جو دیگر ان کا عالمی سٹینڈرڈ ہے اس میں بھی گراوٹ دیکھنے میں آئی ہے۔ لیکن ان الزامات کے بعد اب صدر اسلامی یونیورسٹی کی جانب سے ایک جو تفصیلی خط لکھا گیا وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اپنے خط میں صدر اسلامی یونیورسٹی کا کہنا ہے کہ فیصل مسجد جو اسلامی یونیورسٹی کا اولڈ کیمپس ہے یہ سعودی عرب کی معاونت سے تعمیر ہوئے، مختلف بلاکس کی تعمیری لاگت کی تفصیلات بھی انہوں نے اپنے خط میں شامل کی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ سعودی عرب 24 فیکلٹی ممبران انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کو فراہم کر چکا ہے، $4.7 ملین اس وقت تک یونیورسٹی انتظامیہ کو یعنی گزشتہ مالی سال میں مل چکے ہیں، جبکہ جو موجودہ مالی سال ہے اس کے لیے بھی $4.7 ملین فراہمی اس وقت پائپ لائن میں یہ جاری ہے، یعنی یہ آئندہ کچھ ٹائم میں یہ رقم بھی انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی کو مل جائے گی۔ اس کے علاوہ انہوں نے یونیورسٹی کے پس منظر کے حوالے سے کچھ تفصیلات شیئر کی، کیونکہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے
یونیورسٹی کے معیار اور اس کی جو دیگر ساکھ ہے اس کے اوپر انگلیاں اٹھائی گئیں اور کچھ الزامات لگائے گئے، تو اسی کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ 1979 کے OIC معاہدے کے تحت 1980 میں اسلامی یونیورسٹی تعمیر ہوئی، جسے بعد میں یعنی 1985 میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کا نام دیا گیا۔ سعودی عرب انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے شریک بانی ہونے پر فخر کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے مزید کہا کہ 50 ممالک کے طلباء انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کر چکے ہیں، جس سے یونیورسٹی کا عالمی تشخص بہت اچھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اس وقت 34 ممالک کے 1400 کے لگ بھگ طلباء انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہیں۔ سعودی عرب، مصر، کویت سمیت دیگر مسلم ممالک کے اساتذہ بھی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کی بہتری میں اپنا حصہ ڈال چکے ہیں۔ اس وقت سعودی عرب سے 24، کویت سے 17، مصر سے 13 اور دیگر اسلامی ممالک کے اساتذہ بھی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ صدر کا عہدہ سنبھالنے کے بعد میں نے سعودی حکومت سے 17 ملین ریال فراہم کیے، جس سے یونیورسٹی کی مالی مشکلات کم کرنے میں مدد ملی۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے یونیورسٹی کے لیے $15 ملین اسلامک ڈیولپمنٹ بینک سے اس رقم کا انتظام کیا، جو سعودی حکومت کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ اس کے علاوہ وہ مزید کہتے ہیں کہ اسلامی کریکٹر پہلی بنیادی ویلیو ہے جس پر یونیورسٹی کے اندر بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے، اور گزشتہ چند سالوں میں بھی اس کے اوپر بہت زیادہ توجہ دی گئی ہے۔ یہ انہی الزامات کا وہ جواب دے رہے ہیں جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے اپنے خط میں لگائے گئے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسلامک کریکٹر کی بہتری کے لیے متعلقہ پروگراموں پر خصوصی توجہ دی گئی۔ جو گریجویشن اور دیگر تعلیمی پروگرام یونیورسٹی کے اندر جاری ہیں، اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان پروگرام کی بہتری کے لیے بھی یونیورسٹی انتظامیہ کی جانب سے بھرپور کوششیں جاری ہیں اور ماضی میں بھی کی جا چکی ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے یونیورسٹی کی کامیابیوں کے حوالے سے بتاتے ہوئے کہا کہ تاریخ میں پہلی بار اسلامی یونیورسٹی کو اسٹریٹجک پلان کے ذریعے دنیا کی 50 سے 100 جو مذہبی اسٹڈیز سے متعلق جو رینکنگ جاری کی گئی ہے، اس میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی نہ صرف انہوں نے یہ مزید کہا ہے کہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے عالمی معیار یا اسلامک کریکٹر کی جو ویلیو ہے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تنزلی نہیں ہوئی۔ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں بڑی تعداد میں غیر ملکی اساتذہ اور طلباء کی موجودگی اس کے بہتر عالمی معیار کی گواہ ہے۔ نئے کیمپس میں زبانوں اور مختلف جو زبانوں کے تراجم کے حوالے سے لیبز کے قیام کے لیے انہوں نے کہا کہ تقریباً 3.5 کروڑ روپے کی رقم رکھی گئی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اسٹوڈنٹ فیسیلیٹیشن سینٹر کے لیے 80 لاکھ روپے کی لاگت سے یہ اسٹوڈنٹ فیسیلیٹیشن سینٹر بھی قائم کیا جا رہا ہے۔ $32 ملین کی لاگت سے کنگ سلمان مسجد کی تعمیر یونیورسٹی میں کی جا رہی ہے، جو عالمی معیار کی ہوگی۔ اس کے علاوہ انہوں نے یونیورسٹی کی کامیابیوں کے حوالے سے مزید یہ بھی کہا کہ صدر پاکستان نے 8 اور 9 نومبر کو یونیورسٹی کے سالانہ کنووکیشن میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کی کامیابیوں اس کو سراہا ہے۔ اس کے علاوہ یونیورسٹی کی کامیابیوں سے متعلق ایک مفصل رپورٹ بھی تیار کی گئی ہے، جو بورڈ آف ٹرسٹیز کے آئندہ اجلاس میں شیئر کی جائے گی۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ ایڈمن بلاک کے وائس پریزیڈنٹ نبی بخش جمانی سمیت اس انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے تمام وائس پریزیڈنٹس کی تعیناتی یونیورسٹی کے 1985 کے رولز کے تحت کی گئی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یونیورسٹی سے متعلق آپ کی معلومات یا تو کم ہیں یا آپ کو غلط معلومات فراہم کی گئی ہیں۔ یہ خط انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی کے صدر کی جانب سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خط کے جواب میں لکھا گیا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنے ٹیمپرامنٹ کے ایشو کی وجہ سے ان کو بہت سارے مسائل کا سامنا ہے۔ یونیورسٹی کی جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اس میں مقدمات کی سماعت کے دوران بھی ہم متعدد بار یہ دیکھ چکے ہیں کہ بار بار ان کے ٹیمپرامنٹ کا ایشو آتا ہے۔ وہ وکلا کے ساتھ بہت زیادہ ان کی تناؤ کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے، بہت زیادہ تضحیک آمیز اور توہین آمیز سلوک وکیلوں کے ساتھ وہ کر چکے ہیں۔ ابھی گزشتہ روز سپریم کورٹ میں بحریہ ٹاؤن کیس کی سماعت کے دوران سینئر وکیل سلمان اسلم بٹ جو سابق اٹارنی جنرل بھی ہیں، ان کے ساتھ ان کا رویہ انتہائی تضحیک آمیز تھا،
اور جس طریقے سے بار بار انہوں نے سلمان اسلم بٹ کو سنب کیا وہ واقعی اس کے اوپر جو وہاں پر موجود ہمارے صحافی دوست ہیں وہ بھی اس کے اوپر افسوس کا اظہار کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی متعدد ایسے مقدمات میں ہم چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اسی طرح کے رویے کو اس کا مشاہدہ کر چکے ہیں۔ جب سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کیس کی سماعت جاری تھی تو اس وقت بھی اس طرح کا رویہ چیف جسٹس کی جانب سے دیکھنے میں آیا۔ نہ صرف وکلا بلکہ جو بینچ میں شامل ججز تھے، چیف جسٹس بار بار ان کو بھی سنب کرتے رہے، روکتے رہے، سوال کرنے سے ان کو روکتے رہے، جس کی وجہ سے ایک بار تو جسٹس منیب اختر کی جانب سے باقاعدہ ایک پرچی چیف جسٹس کو بھجوانا پڑی، جس کے بعد عدالت برخاست ہوئی، اور اس کے بعد تقریباً 38 منٹ کے وقفے کے بعد جب دوبارہ عدالت آئی تو اس وقت چیف جسٹس صاحب بہت زیادہ تحمل مزاج ہو چکے تھے۔ تو اس طرح کے واقعات بار بار چیف جسٹس کے ساتھ پیش آ رہے ہیں۔ ٹیمپرامنٹ کا ان کا ایشو ہر صورت وہ برقرار ہے، وہ کم نہیں ہو رہا، وہ ختم نہیں ہو رہا، اور شاید اسی بنیاد پر چیف جسٹس کو کسی نے غلط معلومات فراہم کی اور انہوں نے ان غلط معلومات کی بنیاد پر جو ہے وہ صدر اسلامی یونیورسٹی کو ایک خط لکھ دیا، جس کا جواب میں صدر اسلامی یونیورسٹی نے یونیورسٹی کی جو کامیابیاں ہیں انٹرنیشنل معیار کے حوالے سے ایک تفصیلی خط لکھا ہے، اور جس کے بعد میرے خیال میں چیف جسٹس پاکستان کو عالمی سطح پر ایک سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے، کیونکہ چیف جسٹس کے جو موجودہ سیکٹری ہیں وہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے ہی ان کو برطرف کیا گیا تھا، اور ان سیکٹری کی موجودگی میں چیف جسٹس کا بار بار اسلامک یونیورسٹی کی انتظامیہ کو خط لکھنا، اس سے یہی تاثر جا رہا ہے کہ شاید چیف جسٹس اپنے سیکٹری کی نوکری پر بحالی کے حوالے سے اپنے آفس کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ 3 خطوط سپریم کورٹ کی جانب سے، یعنی 2 خطوط رجسٹرار سپریم کورٹ اور ایک خط جو 17 نومبر کو لکھا گیا وہ چیف جسٹس پاکستان کی جانب سے لکھا گیا، 3 خطوط لکھے جا چکے ہیں، اور بار بار یہی معاملہ زیر بحث آ رہا ہے کہ شاید چیف جسٹس اپنے آفس کا استعمال کرتے ہوئے اپنے سیکٹری کی دوبارہ نوکری پر بحالی کی کوشش کر رہے ہیں، اور اگر اس طرح کا کوئی سلسلہ ہو رہا ہے تو یہ چیف جسٹس کا جو حلف ہے اس کی خلاف ورزی ہے، یہ ججز کے مس کنڈکٹ کی ایک بدترین مثال ہوگی، کیونکہ جسٹس مظاہر نقوی پر بھی اسی طرح کے الزامات لگائے گئے ہیں کہ انہوں نے بھی اپنے آفس کا غلط استعمال کیا، لیکن ان کے اوپر یہ الزامات ہیں، جبکہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنے اس آفس کا استعمال کر رہے ہیں۔ خطوط سامنے آ چکے ہیں، اور اب ان خطوط کے جواب میں بھی ایک خط لکھ دیا گیا ہے، تو یقیناً یہ نہ صرف چیف جسٹس پاکستان کے لیے بلکہ پاکستان کے لیے، ریاست پاکستان کے لیے بھی اس میں سبکی ہے، اس میں ریاست پاکستان کے لیے بھی شرمندگی کا باعث ہے یہ بات کہ اس طرح الزامات انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی کی انتظامیہ پر لگائے گئے، جس کے جواب میں سعودی عرب کے جو صدر ہیں اسلامی یونیورسٹی کے، ان کو ایک جوابی خط لکھ کر یونیورسٹی کی پوزیشن واضح کرنا پڑی۔ یہ کچھ تفصیلات تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ اس حوالے سے آپ کی کوئی فیڈ بیک ہو تو ضرور بتائیے گا۔ سعید بلوچ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔